السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 581 اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ٹرینڈ یہ بنائیے، تفسیر کی کلاسز لگائیے، مقاصد، مفہوم، معنی، مطالب، ترجمے کی محفل منعقد کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق رحمت سے 23واں پارہ سورۃ الصافات دوسرے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احشر الذین ظلموا، اکٹھا کرو ظالم لوگوں کو، وازواجہم، اور ان کے جوڑوں کو، وما کانوا یعبدون، اور ان کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ تعالی کے سوا، فہدوہم، پس لے چلو انہیں، الی صراط الجحیم، بھڑکتی آگ کے راستے کی طرف، واقفوہم، اور انہیں ٹھہراؤ، انہم مسئولون، بے شک ان سے پوچھا جائے گا، ما لکم لا تناصرون، کیا ہے تمہیں کہ تم مدد نہیں کیے جاتے، بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ اس دن وہ پوری طرح فرما بردار ہوں گے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف، وہ سوال کر رہے ہوں گے، قالوا، کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، بے شک تم ہمارے پاس آئے قسم کے رستے سے، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ مومن ہی نہیں تھے، وما کان لنا علیکم من سلطان، اور نہیں تھا ہمارے لیے تم پر کوئی غلبہ، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے تھے، فحق علینا قول ربنا، پس ثابت ہو گیا ہم پر ہمارے پروردگار کا وہ فرمان، انا لذائقون، بے شک ہم چکھنے والے ہیں، فاغویناکم، پس گمراہ کیا ہم نے تمہیں، انا کنا غاوین، بے شک ہم خود گمراہ تھے، فانہم یومئذ، پس بے شک وہ اس دن، فی العذاب مشترکون، عذاب میں اکٹھے ہوں گے، انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، انہم کانوا، بے شک وہ لوگ تھے، اذا قیل لہم، جب کہا جاتا ان سے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یستکبرون، وہ تکبر کرتے، ویقولون، اور کہتے، ائنا لتارکو، کیا واقعی ہم چھوڑ دیں، آلہتنا، اپنے معبودوں کو، لشاعر مجنون، ایک شاعر دیوانے انسان کی خاطر، بل جاء بالحق، بلکہ وہ تو آئے حق لے کر، وصدق المرسلین، اور تصدیق کی اللہ کے رسولوں کی، انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم ضرور چکھو گے دردناک عذاب، وما تجزون، اور نہیں بدلہ دیے جاؤ گے تم، الا ما کنتم تعملون، مگر جو تم عمل کرتے رہے۔ سورۃ الصافات کے دوسرے رکوع میں ظالم لوگوں کا وہ مکالمہ، ان کی وہ باہمی گفتگو، ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات، الزامات کی بچھاڑ اور حقیقت کی تسلیم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، احشر الذین ظلموا وازواجہم، اکٹھا کرو، یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے، اکٹھا کرو ظالم لوگوں کو اور ان کے جوڑوں کو، وازواجہم سے مراد بیویاں بھی ہیں، کہ ظالموں کو اور ان کی بیویوں کو اکٹھا کرو، جو مل کے اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کرتے تھے، وما كانوا يعبدون، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا،
تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر اس سے مراد جوڑے لیے جائیں تو پھر اس کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کے الگ الگ جوڑے بنا دیں گے۔ مشرک اکٹھے ہوں گے، چور اکٹھے ہوں گے، زانی اکٹھے ہوں گے، ہر سود کھانے والے اکٹھے ہوں گے، ہر جرم کی نوعیت کے لوگ ایک ایک جگہ پہ جمع کر دیے جائیں گے۔ آگے چل کے انشاءاللہ سورہ حامیم السجدہ میں ہم پڑھیں گے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جب اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا تو انہیں تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی ایک ایک جرم کی نوعیت کے مطابق ان لوگوں کی جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ یہاں یہ مراد ہے احشر الذین ظلموا وازواجہم، انہیں اور ان کی بیویوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی خاص رحمت ہوگی کہ اللہ تعالی جنت میں ایمان والوں کو اور ان کی بیویوں کو اکٹھا فرمائیں گے، اہل خانہ کو اکٹھا فرمائیں گے، نیکوکاروں کو اور ان کے نیک رشتہ داروں کو اکٹھا فرمائیں گے، جیسا کہ اس سے قبل سورۃ الرعد میں ہم پڑھائے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کریں گے، ومن صلح، جو نیکیاں کرے گا انہیں بھی اور نیکیاں کرنے والوں کو، کن میں سے؟ من آبائہم، جس کے باپ نیک ہوں گے وہ بھی جنت میں آپس میں اکٹھے، وازواجہم، ان کی بیویاں بھی جنت میں جمع ہو جائیں گی، وذریاتہم، اور ان کی اولادیں بھی اکٹھی ہو جائیں گی۔ تو جیسا سورۃ الرعد کے اس مقام پہ ارشاد ہے کہ نیکی کرنے والے اور ان کی بیویاں جنت میں اکٹھی ہوں گی، یہاں سورۃ الصافات میں ارشاد ہے احشر الذین ظلموا وازواجہم، ظالم لوگ اور ان کی بیویاں دوزخ میں اکٹھی ہوں گی، وما کانوا یعبدون، اور جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا پرستش کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، فہدوہم، حکم ہوگا اکٹھا کرو، دوسرا حکم ہے فہدوہم، لے چلو انہیں، الی صراط الجحیم، جہنم کے راہ کی طرف۔ جہیم کا لغوی معنی ہوتا ہے شعلوں والی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، اس طرف لے چلو۔ اب ان کو لے جایا جائے گا، جیسا کہ سورہ زمر میں انشاءاللہ الرحمن ہم پڑھیں گے، اسی پارے میں وہ صورت آگے آ رہی ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافر لوگوں کو جماعتوں کی صورت میں، گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف ہانک کے لے جایا جائے گا، دھکے دے کے لے جایا جائے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا ان کو لے جایا جائے گا، وَقِفُوهُمْ، پھر کہا جائے گا روک لو ان کو۔ تیسرا حکم ہے، پہلا حکم احشروا، جمع کرو انہیں، دوسرا حکم ہے فہدوہم، لے چلو انہیں، تیسرا حکم ہے وقفوہم، رستے میں روک لو انہیں۔ یہ ندامت کے لیے ہے، شرمندگی کے لیے ہے۔ میدان محشر میں ساری انسانیت اکٹھی ہوگی، ان سب کے سامنے ان کی پیشی ہوگی، سب کے سامنے روک لیا جائے گا، وقفوہم، ٹھہراؤ ذرا انہیں، روکو ذرا انہیں، انہم مسئولون، آج ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس سے پوچھ گچھ شروع ہوئی وہ مارا گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا حضور پھر یہ کیوں آپ دعا فرماتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، وہ بھی تو حساب کہتے ہیں اللہ میرا حساب آسان لینا، تو سرکار فرماتے ہیں آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ اپنی رحمت سے ہی معاف فرما دے، اللہ کریم بس ویسے ہی پار لگا دے، وگرنہ جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی سمجھو کہ وہ مارا گیا۔ اب کیسی کیفیت ہوگی جب میدان محشر میں اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا وَقِفُوهُمْ، ان کو روک لو، ان کو روک لو۔ ابھی آپ نے دیکھا میڈیا کے اوپر اکثر دکھایا جاتا ہے جی فلاں دہشت گرد گرفتار ہوئے، فلاں قاتل گرفتار ہوا، عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہو ان کے چہرے چھپا کے پیش کیا جاتا ہے،
ان کے منہ پر رومال دے کے پیش کیا جاتا ہے۔ اکثر اخبارات میں آپ نے یہ تصویریں دیکھی ہیں، بخشی خانے کی طرف جب جیل سے لے کے لوگوں کو لے جاتے ہیں، عدالت میں پیش کرتے ہیں، واپس جیل میں لے جاتے ہیں، ان کے منہوں کے اوپر رومال ڈال دیتے ہیں۔ قیامت والے دن منہوں کے اوپر رومال نہیں ڈالے جائیں گے، سب کے سامنے ان کے چہرے ننگے کر دیے جائیں گے۔ وَقِفُوهُمْ، یہ انتہا کی ذلت ہے، یہ انتہا کی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ وَقِفُوهُمْ، روک لو ان کو، اچھی طرح لوگ دیکھ لے یہ وہ ظالم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کیوں روکا جائے گا؟ ان سے آج کچھ پوچھ گچھ ہوگی، آج ان سے کچھ سوال و جواب ہوں گے۔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، کیا ہے تمہیں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کرتا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ہے تمہیں آج کوئی تمہیں بچانے کے لیے نہیں آتا؟ کہاں گئی وہ تمہاری رشتہ داریاں؟ کہاں گئے وہ تمہارے ریسورسز، تمہارے وہ تعلقات؟ کہاں گئے وہ لوگ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے تھے؟ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، آج تمہاری مدد کیوں نہیں کی جاتی؟ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ اس دن وہ بڑے فرما بردار ہوں گے۔ استسلامہ مبالغے کے لیے آیا ہے، انتہائی فرما، یعنی اللہ کریم فرمائیں گے رک جاؤ، فوراً رک جائیں گے۔ دنیا میں اللہ گناہ سے روکتے ہیں، انسان نہیں روکتا۔ آپ یقین کیجئے ہم صرف اتنی دیر گناہ نہیں کرتے جتنی دیر ہمارے اندر گناہ کی طاقت نہیں ہے۔ جب گناہ کا موقع ملے فوراً انسان گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں آج فرما برداری کر، انتہائی فرما برداری۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ان کی آپس میں کنورسیشن ہوگی، آپس میں ان کا مکالمہ بازی ہوگی، گفتگو ہوگی، ڈائلاگ ہوں گے، آپس میں ان کی گفتگو شنید ہوگی۔ آج کا عنوان یہ ہے کہ ان کی باہمی گفتگو کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، سوال کریں گے۔ قالوا، کہیں گے إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، تم وہی لوگ ہو جو قسمیں اٹھا اٹھا کے ہمارے پاس آتے تھے، ہمیں ورغلاتے تھے، گمراہ کرتے تھے، قسمیں اٹھا اٹھا کے۔ سورۃ الاعراف میں ہم نے شیطان کے متعلق پڑھا وَقَاسَمَهُمَا، وہ قسمیں اٹھا کے حضرت آدم اور حضرت حوا سے کہنے لگا انی لکما لمن الناصحین، اللہ کی قسم ہے تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اسی طرح جو دنیا میں کسی کو ورغلاتا ہے، گمراہ، قسمیں اٹھا کے، تمہیں نہیں پتا تو میں بڑے تمہارا خیر خواہی کر رہا ہوں تمہاری۔ قیامت والے دن پہلا اعتراض یہ کریں گے تم وہی ہو جو قسمیں اٹھا کے ہمارے پاس آتے تھے؟ آگے وہ جواب دیتے ہیں قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہتے ہیں ہم نے تو جو کیا سو کیا، تم کون سے مومن تھے؟ اگر تم مومن ہوتے تو تم ہماری باتوں کی پرواہ نہ کرتے، اللہ رب العالمین کی پرواہ کرتے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہر چیز قرآن کریم نے کھول کے پہلے سے بیان کر دی تاکہ لوگ ان نواحیات سے اجتناب کر کے قیامت کی اصل شرمندگی اور ضلالت سے بچ جائیں۔ اگر قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد بھی ہم اپنی عملی زندگی کو اختیار نہ کریں تو یقین کیجئے ہم عند اللہ بہت بڑے مجرم شمار ہوں گے۔ قیامت والے دن کا وہ کہیں گے تم قسمیں اٹھاتے تھے، ہمیں برگلاتے تھے، آگے سے وہ جواب دیتے ہیں بل لم تکونوا مؤمنین، اور تم اتنے اچھے تھے ہی نہیں۔ اگر تم مومن ہوتے، تمہارے دل میں ایمان ہوتا تو پھر ہماری قسموں کی پرواہ نہ کرتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی پرواہ کرتے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کرتے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارے بس میں تو کچھ نہیں تھا، ہم نے تمہیں بازو سے پکڑ کے لے کے گئے تھے۔ برائی کے اندر اٹریکشن ایک ایسی ہوتی ہے، ایک جھکاؤ انسان کا ایسا ہوتا ہے، قیامت والے دن برائی کی دعوت دینے والے مکر جائیں گے، منحرف ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے تو تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم لوگوں کے اندر برائی کے لیے جھکاؤ ہی اتنا تھا کہ معمولی سا اشارہ ملتا تم اسی وقت برائی کی طرف گامزن ہو جایا کرتے تھے۔ 13ویں پارے میں پڑھے ہم نے شیطان اکٹھا کرے گا سب کو جہنم میں، کہیں گے یہاں مروا تو دیا، جہنم میں ڈلوا تو دیا، اب کیا کہتے ہو؟ ایک اونچے ٹیلے پہ بیٹھ جائے گا، کہے گا اکٹھے ہو، ادھر میری بات سنو،
سارے جمع ہو جائیں گے۔ اب کیا کہتا ہے؟ یہاں تک تو پہنچا دیا ہے، کہے گا میں نے کوئی رسول بھیجا نہیں، کوئی خط، کوئی پیغام، کوئی میسج نہیں، تو پھر مجھے ملامت کیوں کرتے ہو؟ میں تو صرف دلوں میں خیال ڈالتا تھا۔ اللہ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اولیاء آئے، علماء آئے، دن رات قرآن و سنت تمہیں سناتے رہے، ان کی تو نہ مانی، میں تو کبھی تمہیں نظر بھی نہیں آتا تھا، لہذا آج مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں، تم بھی یہاں بیٹھے ہو، میں بھی یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ یہ لوگ بھی کہیں گے کہ ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی غلبہ تو نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ ہم تو صرف اشارہ کرتے تھے برائی کا، تم دوڑ کے برائی کی طرف، برائی کا رستہ اختیار کر لیتے تھے۔ فحق علینا قول ربنا، تسلیم کر رہے ہیں آج ہمارے اوپر ہمارے اللہ کی بات سچ ہوگی۔ انا لذائقون، ہم چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم بھی گمراہ، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کر دیا، ہم بھی برے تھے، تمہیں بھی برا بنا دیا۔ اب اللہ کریم فرماتا ہے فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، اب ان سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جنہوں نے برائی کی، جنہوں نے کروائی۔ یہ بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث مبارکہ ہے، جو نیکی کی ترغیب کسی کو دیتا ہے، جب تک وہ نیکی چلتی رہتی ہے، نیکی کی ترغیب دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح حضور نے وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی مثال دی کہ چونکہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا، تو وہ جس نے پہلا قتل کیا، دنیا میں جتنے قتل ہوں گے برابر اس کو بھی گناہ شامل ہوتا ہے۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی برائی کے رستے پہ چلتا ہے تو جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی آپ کے کھاتے میں گناہ ڈلتے رہیں گے۔ اس لیے فرمایا قیامت والے دن جنہوں نے برائی کی، جنہوں نے برائی پہ لگایا، مشترکون، یہ مشترک ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ کیوں؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہیں۔ یہاں پہ اللہ کریم جہنم میں ڈالنے کے بعد فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم ایسا ہی کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ ایک شان ہے، ایک انداز ہے اللہ کریم کے کلام کا، ہم ایسے ہی کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ انہم کانو، کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں، انہم کانو اذا قیل لہم، کہ جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ، یہاں پہ قولو محذوف ہے، عربی کا یہ انداز ہے، عربی زبان کا، کہ بعض اوقات بعض الفاظ کو سائلنٹ کر دیا جاتا ہے لیکن مطلب واضح ہوتا ہے، یہاں پہ بھی قولو سائلنٹ ہے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یستکبرون، وہ لوگ تکبر کرتے تھے، وہ لوگ جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارک ہے، بطور برکت کے اس کو تفسیر میں نوٹ فرما لیں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی وہ بلیک کلر کا ایک بیج ہوتا ہے، اچار میں ہم ڈالتے ہیں، رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اچھا لباس پہنے، خوبصورت کپڑے پہنے، اچھا جوتا خریدے، کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ مہنگے کپڑے یا اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے، تکبر کیا ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے، تکبر یہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں ڈیفینیشن بیان کی گئی تکبر کی، تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے، حق کو ٹھکرا دے۔ تو یہاں پہ فرمایا جب کہا جاتا تھا ان سے کہو لا الہ الا اللہ، یستکبرون، وہ تکبر کرتے تھے، ویقولون، اور کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، ہم ایک دیوانے بندے کے لیے، حضرت رسول اللہ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہم ایک دیوانے کے لیے، ایک شاعر کے لیے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بل جاء بالحق، بلکہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے ہیں، وصدق المرسلین، اور رسولوں کی، انبیاء کی تصدیق کرنے والے بن کے آئے ہیں، لہذا انکم لذائق العذاب العلیم،
تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو۔ وما تجزون، جو تمہیں بدلہ دیا گیا ہے وہ بدلہ اور کوئی نہیں، الا ما کنتم تعملون، وہ تمہاری شامت اعمال ہے جو تم کرتے رہے، آج تمہیں وہ چکھنا پڑے گا۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل کر لیجئے۔ میرے کریم اللہ ہم سب کو قیامت کی اس رسوائی اور شرمندگی سے محفوظ فرما لیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے تابعداروں میں، اپنے فرما برداروں میں شامل فرما لیں، اور دین کے احکامات کے مطابق زندگی کا ایک ایک پل، دن رات، اوڑھنا بچھونا، کاروبار، معاشرت، معیشت، دین دنیا، دین اسلام کے مطابق اللہ کریم ہماری بنا دیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں سمیٹ سکیں۔ یہ جن بد نصیبوں کا ذکر آج ہم نے پڑھا ہے، اللہ کریم ایسے لوگوں سے ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے معاشرے کے ہر فرد و بشر، ہر مرد و عورت کو محفوظ فرما لیں، بالخصوص ہماری اولادوں کو اللہ کریم دین حنیف کی پہچان نصیب فرما کے قرآن و سنت کی طرف، نماز کی طرف پلٹنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی صبح کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمارے دن کے باقی معاملات میں بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ کریم مقروضوں کے قرض دور فرما دے، مجبوروں کی مجبوریوں کو رفع فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ کریم نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائیں۔ جو نرینہ اولاد کے آرزو مند ہیں میرے کریم مالک نیک اور صالح زندگی والے بیٹے نصیب فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ ہمارے بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اسلام کے مطابق چلنے والا بنا دے، ان کے مقدر اور نصیب اچھے فرما دے، ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب ہو۔ میرے کریم مالک بیرون ممالک میں بسنے والے جتنے فہم القرآن سے منسلک خواتین و حضرات ہیں ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما کے انہیں بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں نصیب فرمائے۔ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع نصیب ہو۔ اللہ فوت شدگان کی بخشش فرمائے۔ فجر کی نماز پڑھتے سلام پھیرتے فوراً رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ علم وہ عطا کیجئے گا جو نفع والا ہو۔ یہ دعا کیا کریں کہ علم ہمیں نفع والا نصیب، جو فائدہ دے ہمیں، اور ہمارے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو، ایسا علم اللہ نصیب فرما دیں، اور رزق اللہ پاکیزہ حلال نصیب فرما دیں، اور عمل اللہ ایسا نصیب فرما دیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بڑی جامع دعا ہے، فجر کے بعد پڑھا کریں۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 009233520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔